ہم اس میں حدیث کا جو ہے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ افضل کا مطلب ہے افضل، امالی امال، لا الہ الا اللہ، لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب معبود، الا مگر، اللہ اللہ، واو اور افضل الدعائی دعا، الاستغفار استغفار ہے۔ اب ہم اس کا جو ہے وہ بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں کہ سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے پہلے حصے میں عقیدہ توحید کے اقرار کو سب سے افضل عمل قرار دیا ہے۔ عقیدہ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا، ایک جاننا، اکیلا ماننا، اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ وہ اپنی ذات، صفات، عبادات اور افعال کے لحاظ سے یکتا ہے۔ وہ اس تمام کائنات کا تنہا مالک ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں۔ یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ اب جو ہے توحید جو ہے اسلام کا پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے۔ یہی وہ عہد ہے جس کے اقرار سے ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول اور فعل سے صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ یعنی کہ معبود مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ جو ہے وہ ہم محبت کریں۔ حدیث کے دوسرے حصے کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ استغفار یعنی کہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر نادم ہونا اور شرمندہ ہو کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت والی اس کو دعا قرار دیا ہے۔ اب یہ جو فضیلت والا عمل ہے، حدیث کا جو پہلا حصہ ہے، اس میں جو ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں عقیدہ توحید یعنی کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا، اور یہ کہ اس بات پر پختہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ پھر ہم قرآن میں کے اگر ریفرنس کو دیکھتے ہیں تو اس میں جیسے سورہ اخلاص ہے کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ ہی کوئی بیٹا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر اور ثانی ہے۔ پھر سورہ نحل میں بے شک وہ معبود ایک ہے اسی لیے اس سے ڈرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 کا آپ ریفرنس دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ سے قائم رہنے والا ہے۔ اب اگر ہم توحید کی اہمیت کو جو ہے احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ، یہ اللہ نے حدیث قدسی ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ پھر لا الہ الا اللہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تو زمین اور آسمان بھر دیتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ توحید کی نعمت عطا کرتا ہے اس کی جزا جنت ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں کہ بے شک توحید ہی نیکیوں کی جڑ ہے، اور اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ سب سے فضیلت والا عمل جو ہے اسی لا الہ الا اللہ کو قرار دیا گیا ہے۔ وہ اس وجہ سے بھی قرار دیا گیا کیونکہ ہمیں زندگی عطا کرنے والا اللہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا، زندگی کی تمام نعمتوں سے مالا مال کرنے والی کس کی ذات ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تو اس وجہ سے عقیدہ توحید کو ماننا، یہ بینگ اے مسلم ہم سب لوگوں کا جو ہے وہ یہ عقیدہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ پھر ہم بڑھتے ہیں اس میں بہترین دعا۔ اب حدیث کا جو دوسرا حصہ دیکھتے ہیں اس میں جو ہے وہ افضل ترین دعا جو ہے وہ استغفار کو کہا گیا ہے۔ اب یہ جو ہے استغفار کا معنی یا مفہوم کہ دیکھیں انسان بعض اوقات جو ہے دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق اور مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ اب اگر اللہ کی نگاہ میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے محبوب اور پسندیدہ بندے بن جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ استغفار کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں کشادگی اور ہر رنج میں نجات کی صورت پیدا کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ اس کو خیال بھی نہیں۔ جو کسی نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو، بے شک میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ پھر ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے مکھی کے سر جتنا ندامت کا آنسو بہایا اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ خوشخبری اس شخص کے لیے ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پڑھا جائے۔
تو اب یہ دیکھیں کہ استغفار کی اہمیت خود اللہ تعالیٰ بھی بیان فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف جو احادیث ہیں ان میں بھی جو ہے وہ استغفار کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر کہا گیا کہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، بہترین خطا کار وہ ہے جو بہت زیادہ استغفار کرنے والا ہے۔ عملی زندگی سے اس چیز کا کیا تعلق ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جب قیامت کا دن جو ہے بینگ مسلم ہم لوگوں کا اس چیز پر پختہ ایمان ہے کہ قیامت آئے گی، اور قیامت میں حقیقی نجات کا صرف دار و مدار جو ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں ان احکامات کی بجا آوری کرنے پر جو ہے وہ ہماری نجات ہے۔ اگر ہم ان احکامات کی بجا آوری کریں گے، ان احکامات پر عمل کریں گے، تو جو ہے وہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو ہر نیکی کا، ہر گناہ کا، ہر اچھائی اور برائی کا اس کو علم ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ لہذا ہمیں دینی اور جدید علوم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر طرح کی مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مراد یہ ہے کہ اگر ہم جیسے قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو اس میں دنیا کی کامیابی کا بھی انحصار ہے اور آخرت کی کامیابی کا بھی انحصار ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری جو ہماری حدیث ہے وہ ہے طلب کا مطلب ہے طلب کرنا۔ علم فریضتاً فرض ہے اللہ پر کل ہر مسلمان پر۔ اگر ہم اس کا بامعنی ترجمہ کرتے ہیں تو وہ کچھ یوں ہے کہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی جو ہے وہ فطرت جو ہے وہ رکھی ہے، نیچر جس کو آپ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے یہ علم کا مفہوم جاننا جو ہے وہ ضروری ہے کہ علم کے معنی ہے جاننا، پہچاننا، آگاہ ہونا اور حواس خمسہ کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت کا ادراک۔ اس کے بارے میں جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں اس کو معلومات کہتے ہیں، علم کہتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہم علم حاصل کیے بغیر اس کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں علم کی جستجو کو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اب انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات، کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ اس کے بغیر نہ تو دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق اور مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے انسان کی فضیلت کا کہ علم جو ہے انسانی فضیلت کا ذریعہ ہے۔ فرشتوں پر آدم کی فضیلت کی وجہ وہ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو عطا کیا، کہ ارشاد ربانی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 31 کا آپ ریفرنس دے سکتے ہیں کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جو پہلی وحی تھی، پہلی وحی میں لفظ ہی استعمال ہوا اقرا۔ اقرا کا مطلب ہے پڑھ۔ پھر اللہ نے کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ پھر یہ دیکھیں کہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے علم۔ پھر یہ قرآن میں کہا گیا کہ کہہ دو کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں۔ جو پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ علم جو ہے بنیادی ضرورت ہے، اور اس بنیادی ضرورت کے پیش نظر جو ہے کہا گیا کہ علم جو ہے وہ ہر انسان چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اس پر جو ہے وہ لازم قرار دیا گیا ہے۔ وہ اس وجہ سے بھی کیونکہ علم جو ہے وہ خشیت الہی کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر انسان جو ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو تو اس کا ایک اہم ذریعہ جو ہے علم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے اس کے جو بندوں میں سے جو اہل علم لوگ ہیں وہی صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پھر جو لوگ اپنے علم کے ذریعے رضا الہی کے حصول کے لیے علم کی اشاعت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انبیاء کا وارث قرار دیتے ہوئے کہا کہ بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ علم انسان کے لیے بھلائی حاصل کرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ پھر آپ اس میں ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ مومن جو ہے ساری زندگی علم کی جستجو میں رہتا ہے کیونکہ علم جنت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کو جنت کے حصول کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ جس نے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اب
جیسے علم کو جو ہے صدقہ جاریہ بھی کہا گیا ہے، مرنے کے بعد انسان کے اعمال جو ہے وہ اس کا اعمال نامہ یا اعمال کا کہیں سلسلہ جو ہے منقطع ہو جاتا ہے، لیکن علم ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 کاموں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ایسا عالم جو علم پھیلاتا ہے اور لوگوں کو بھلائی اور نیکی کی تلقین کرتا ہے، اس کے لیے کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے۔ پھر ارشاد نبی ہے کہ عالم کے لیے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں استغفار کرتی ہے۔ اب یہ عالم کے لیے ان چیزوں کا استغفار کرنا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہماری عملی زندگی کا اگر ہم دیکھیں گہرا تعلق کہ ہم علم کے بغیر نہ تو دنیا میں کامیاب ہیں اور نہ ہی آخرت کے میدان میں کامیاب ہیں، تو ان دونوں جگہوں پر کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا حاصل کریں؟ علم حاصل کریں۔ اب وہ دینی علم بھی ہے اور دنیاوی علم بھی ہے۔ اب پھر اس کے علاوہ سب سے اہم بات کہ مومن جو ہے وہ علم کا دل دادا ہوتا ہے اور مرتے دم تک اس کی علم کے لیے تشنگی ختم نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا تاکہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں، اس کا حاصل کلام مختصراً، تو جو لوگ علم کی دولت سے سرفراز ہیں در حقیقت وہی لوگ قابل قدر ہیں، اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں حقیقی فلاح انہی لوگوں کا مقدر بنے گی۔ ہوپفلی کہ آج کا آپ کو جو ہے وہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔